صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ کے پاک نام سے 12ویں پارے کا آغاز کرتی ہوں۔ اس پارے کے شروع میں ہی بتا دیا گیا کہ ہر مخلوق کا رزق اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، اور پھر آسمان و زمین کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا جو تو جہانوں کے رب کا کلام ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کل فی کتاب مبین۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی، سب کچھ ایک واضح کتاب میں موجود ہے۔ یعنی یہ زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور اس پر جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے انسان ہو، جن ہو، حیوانات ہو، یا چرند پرندوں، یا مچھلیاں، یا پانی کی مخلوق، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کے رزق کا انتظام بھی کیا۔ تو اسی لیے فرمایا زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو، گویا اللہ ہی رازق ہے۔ اور یہ بھی کہ ہر انسان کا رزق مقرر ہو چکا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم سے 4 چیزوں کے معاملے میں فارغ ہوا جا چکا: اس کی تخلیق، اس کے اخلاق، اس کے رزق، اس کی موت۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے رزق سے بھاگنے والا بھی رزق پا کر ہی رہے گا۔ اخلاق بھی آپ نے بتایا، اخلاق۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے تو رزق اس کو اسی طرح پا لے گا جس طرح موت اسے پا لیتی ہے۔ تو ہماری دوڑ کس کے پیچھے ہوتی ہے؟ رزق کے پیچھے ہوتی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ کیسے تلاش کری انسان کو؟ جیسے انسان کو موت تلاش کرتی ہے، ایسے انسان کو تلاش کری ہے۔ تو پھر بھی ہماری دوڑ اس کے پیچھے ہے جس نے ہمیں تلاش کر ہی لینا ہے۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی ضروریات کا انتظام کیا۔ اس لیے اس معاملے میں انسان کو کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن بہت پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، پریشانی فکر آخرت کے بارے میں ہونی چاہیے کہ کل کیا ہوگا۔ اس کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا، اس کی گارنٹی نہیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ رزق کی اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے کہ وہ آپ کو پا کے ہی رہے گا۔ تو مستقر یعنی قرار گاہ بھی جانتا ہے۔ قرار گاہ سے مراد ماں کا رحم، چاہے وہ انسان کا ہو یا غیر انسان کا، یعنی جہاں وہ ٹک کر تخلیق پاتا ہے۔ مستودع یعنی وہ جگہ جہاں مرنے کے بعد اس کو پھر زمین کے اندر سونپ دیا جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں لوگوں سے چھپی ہوئی ہیں، لیکن کس کو پتہ ہے؟ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ انسانوں کو نہیں پتہ۔ اور کسی قبر میں کون ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، یہ کس کو پتہ ہے؟ کسی کا رنگ کالا ہے، گورا ہے، یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ کون ہے نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے ان باتوں کے بارے میں۔ تو مستقر کو بھی وہ جانتا ہے اور مستودعہ کو بھی جانتا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کے علم کے کامل کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ یہ دونوں چیزیں اگر جانتا ہے، حالانکہ انسان کو نہیں یہ چیزیں پتہ کہ وہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ اور یہ علم اس کا صرف اس کے پاس نہیں بلکہ کل فی کتاب مبین، یہ علم کہاں لکھا ہوا ہے؟ انسان کی تقدیر کی کتاب میں لکھا ہے۔ حیوانات کی قسمت میں کیا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں، اس کی کتاب میں، لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں میں زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے۔ اور یقیناً اگر آپ کہیں کہ بلا شبہ تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً ضرور کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی تخلیق کی ابتدا کس دن ہوئی؟ اتوار کے دن ہوئی، اور جمعے پر ختم ہوئی، اور پھر اس کا عرش جو ہے وہ 7ویں آسمان پر ہے۔ تو اس نے یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ تاکہ تمہیں آزمائے۔ یعنی یہ زمین و آسمان کیوں بنائے گئے؟ آزمائش کے لیے۔
یعنی انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ یہ امتحان لینا کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون برے ہیں. اور اچھے عمل سے مراد اچھا طریقہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہمارے لیے کس میں اچھا طریقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہی سب سے زیادہ اچھا عمل ہے. تو ہم نے کبھی پڑھنے کی ضرورت محسوس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو؟ اس بات پہ ضرور غور کیجیے گا. اور یقیناً اگر ہم ایک گنی ہوئی مدت تک ان کے عذاب کو مؤخر کر دیں تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ کیا چیز اسے روک رہی ہے. سن لو، جس دن وہ ان پر آ جائے گا تو وہ ان سے ہٹایا نہیں جائے گا اور ان کو وہی گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. کیا چیز آئے گی؟ جنہیں اس پر ایمان نہیں لاتے. کس پر ایمان نہیں لاتے؟ وہ یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے. تو پھر نہ صرف وہ انکار کرتے ہیں بلکہ مذاق بھی اڑاتے ہیں. یعنی ایک تو انکار ہی کر دینا ہوتا ہے، دوسرا وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں جس کو وہ دور سمجھتے ہیں ان کے سروں پر مسلط کر دیا جائے گا. اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی اسے نعمت کا مزہ چکھائیں تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ ساری تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں. بے شک وہ یقیناً بڑا پھولنے والا، بہت فخر کرنے والا ہے. مگر جن لوگوں نے صبر کیا، نیکی کی، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش و بہت بڑا اجر ہے. یعنی اجر کبیر سے مراد جنت الفردوس، اس کے لیے جو صبر کر کے اچھے عمل کرتا رہے گا. جو لوگ تکلیف دہ حالات میں بھی شکر کرتے ہیں، بیمار ہیں، بھوکے ہیں، کسی ذہنی اذیت میں یا پریشان ہیں، تو جب ان سے ان کا حال پوچھا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. اور وہ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ جس حال میں بھی تو رکھے. یعنی الحمدللہ علی کل حال. تو مختصراً ایمان والے، صبر والے، نیک عمل کرنے والے، بد اخلاقی سے اور ایسی باتوں سے پاک ہوتے ہیں. وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں رکھتے ہیں. اور اگر صبر کو دوسرے معنوں میں دیکھا جائے تو مصیبتوں کے چھٹ جانے کا انتظار کرنا کہ یہ دن انشاءاللہ گزر جائیں گے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، جیسے اچھے دن گزر گئے یہ بھی نکل جائیں گے اور اس کے بعد آسانی ہو جائے گی. اللہ سے امید رکھنی ہے کہ یہ مصیبت ختم ہو کر جلدی اللہ تعالیٰ آسانی لے آئے گا. پھر شاید آپ اس کا کوئی حصہ چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی جانب وحی کیا جاتا ہے، یا اس پر آپ کا سینہ تنگ ہونے والا ہے کہ وہ کہیں گے اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. یقیناً آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگران ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں سے زیادہ صبر اور حوصلے والے تھے، تو ان پر بھی بعض اوقات ایسی گھبراہٹ طاری ہوتی تھی کہ جو کسی ایک عام انسان پر ہوتی، تو کہ جو اپنے حالات سے پریشان ہونے لگتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آپ کا مقام یاد دلا رہے ہیں کہ آپ کا کانفیڈنس نہیں ٹوٹنا چاہیے. آپ فکر نہ کریں، آپ کے پاس مادی وسائل کی کثرت نہیں، آپ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اس کی بنا پر آپ اپنا کام کرتے جائیں. اللہ نے آپ کو جس چیز کے لیے چنا ہے اس پر فوکس کریں، سب چیزیں اللہ کے سپرد کر دیں اور کیا کریں؟ اپنے معاملات کو درست کر لیں. یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود یہ قرآن گھڑ رکھا ہے، آپ کہہ دیں کہ تم بھی جیسی 10 گھڑی ہوئی صورتیں لے آؤ. وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جسے بھی تم بلا سکتے ہو بلا لاؤ اگر واقعی تم سچے ہو. یعنی یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ قرآن کی اصل دعوت ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کی طرف آئیں. چنانچہ اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اتارا گیا، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر کیا تم فرما بردار ہو؟ جو کوئی دنیا کی زندگی اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہے، ہم ان کے اعمال کا اسی دنیا میں ہی انہیں پورا پورا بدلہ دیں گے، اور اسی دنیا میں ان سے کمی نہیں کی جائے گی. یعنی جو وہ نیکی کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، بس وہ صرف دنیا ہی میں مانگتے ہیں تو ہم ان کو دنیا دے دیتے ہیں اور وہ دنیا میں گھاٹے میں نہیں رہتے. اور جو آخرت کو بھول کر صرف دنیا میں فوکس کیے ہوئے ہیں تو پھر انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. تو یہاں بنیادی طور پر ریاکاروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو اپنے نیک مال کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں
اور لوگوں سے کیا چاہتے ہیں؟ واہ واہ چاہتے ہیں اور شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے اندر نیک بننا چاہتے ہیں، تو لوگ ہمیں بہت ایماندار شریف سمجھیں تاکہ اس کی آڑ میں ہم مزید دنیا کے کچھ فائدے حاصل کر سکیں، کیونکہ دین داروں پر لوگوں کا ٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے، تو بعض لوگ دین کی آڑ لے لیتے ہیں تاکہ لوگ ان پر ٹرسٹ کریں اور پھر اس کے پیچھے وہ اپنے مذموم نیتوں اور ارادوں کو پورا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو سزا سنائی گئی ہے اس آیت میں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں بنایا وہ سب برباد ہو گیا، اور وہ باطل ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف ایک واضح دلیل پر ہو، ایک گواہ اس کی طرف سے اس کی تائید کر رہا ہو، اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی جو رہنما اور رحمت تھی، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے گا تو اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے، چنانچہ اس کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیں، آپ کے رب کی طرف سے یقیناً یہ حق ہے، بس اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی سلیم فطرت ہوتی ہے، یعنی فطرت ان کی سلیم ہوتی ہے، اور جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتے ہیں، یعنی ان کے اندر خیر ہوتی ہے، وہ بہت سا علم نہ رکھنے کے باوجود اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں، کائنات کی نشانیوں کے ذریعے سے پہچان لیتے ہیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ان کا کتاب ہدایت سے انٹریکشن ہو جائے اور کوئی ان کو اللہ کی کتاب یا آیات میں سے وہی چیز پڑھ کر سنا دیتا ہے، تو پھر پچھلی کتابوں سے بھی رہنمائی لیتے ہیں، ان کو بھی ملی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ یعنی پچھلی کتابوں سے مراد تورات اور زبور پڑھنے والے، یعنی جب وہ پڑھا ہوتا انہوں نے اور اللہ کی آیات اور اللہ کی نشانیوں کو وہ جان چکے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ قرآن ان کو پڑھ کے سنایا ہوتا ہے وہ فوراً ہی مان جاتے ہیں ایسی باتوں کو۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹ گھڑے؟ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ کہا تھا، سن لو ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یعنی رب پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ شرک کرنا، یا ان باتوں کو ان سے منسوب کرنا جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہی نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو باز رکھتے ہیں، اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی دین کے اندر نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی حق کی پیروی سے روکتے ہیں، دوسروں کی بھی اطاعت سے روکتے ہیں، تو دین کے اندر ٹیڑھا پر نکالتے ہیں اپنے خیال سے، اپنی ٹیڑھی عقل کے مطابق، تاکہ لوگوں کو اللہ کی فرما برداری سے روکا جائے۔ اور اگر دیکھا جائے تو دوسروں کو گمراہ کرنا انتہائی ظلم ہے، اپنے اوپر بھی اور دوسروں کے اوپر بھی۔ وہ زمین میں بے بس کر دینے والے نہ تھے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کے لیے کوئی مددگار ہے، ان کے لیے دگنا عذاب کیا جائے گا۔ وہ نہ سننے کی استطاعت رکھتے تھے نہ ہی دیکھتے تھے، یعنی بھٹکانے والوں کو دگنا عذاب ہوگا۔ کیوں دگنا عذاب کیوں ہوگا بھٹکانے والے کو؟ ہاں، ایک خود گناہ گار ہو رہا ہے اور دوسروں کو بھی گناہ پر اکسا رہا ہے، دوسروں سے بھی گناہ کروا رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے، کوئی شک نہیں یہی لوگ آخرت میں بلا شبہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، اپنے رب کی طرف عاجزی اختیار کی ہے، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی اخبتو، یعنی جو اخبات ہوتا ہے دل میں جمے ہوئے خوف کی وجہ سے جو خشیت پیدا ہوتی ہے، یعنی پہلے سے ہی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے انسان، لیکن کسی وقت وہ چیز اوپر آ جاتی ہے، انسان کی آنکھیں بھی ڈبڈبانے لگتی ہیں اور انسان اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے، اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے آگے دعائیں کرنے لگتا ہے۔ یعنی ایک طرف وہ اکڑنے والا بہانے والے لوگ ہیں اور دوسری طرف بالکل اس کے متضاد یعنی عاجزی کرنے والے لوگ۔ ان دونوں گروہوں کی مثال اندھے اور بہرے کی طرح ہے۔ کون اندھا کون ہے ان میں سے؟ جو عاجزی اختیار نہیں کرتا، جو دکھاوے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اکڑتا ہے، بہانے لگاتا ہے، اور دوسرا جو بہرا بھی وہ اسی میں سے شامل ہے۔ اس طرح دیکھنے اور سننے والا کون ہے؟ جو مومن ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے۔ کیا دونوں مثال میں یکساں ہو سکتے ہیں؟
تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم میں بھیجا، یقیناً میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یعنی نوح علیہ السلام کو لوگوں نے نہ صرف جھٹلایا بلکہ ان کو ماننے سے بھی انکار کر دیا، اور کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور دیکھیں کہ تعلیمات ان کی کیا تھی نوح علیہ السلام کی، کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ جتنے بھی انبیاء کی ہم نے یہ دیکھی ہیں تو انہوں نے کیا کیا، اپنے قوم کو کہا، ایک ہی بات کہی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ سب کی ایک ہی تعلیم تھی، یعنی شرک سے پاک، کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بلا شبہ میں تم پر ایک دردناک عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں۔ تو اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، ہم تمہیں اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ ستی رائے رکھنے والے ہمارے کم ترین افراد کے علاوہ کسی نے بھی تیری پیروی کی ہو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ نبیوں اور پیغمبروں کو ماننے والے کون لوگ ہوتے تھے؟ وہاں کے غریب طبقہ جو تھا وہ سب سے پہلے ایمان لاتا تھا۔ تو یہاں پہ جو ستی رائے رکھنے والے کم ترین افراد سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہاں کے غریب لوگ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں، یعنی تم نبی ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبی بنا کے بھیجا، تم تو انسان ہو، اور ہم نہیں دیکھتے کہ ستی رائے رکھنے والے ہمارے کم ترین افراد کے علاوہ کسی نے بھی تیری پیروی کی ہو، اور ہم نہیں دیکھتے اپنے آپ پر تمہاری کوئی برتری، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ جھوٹا کیوں سمجھتے تھے؟ کہ وہ مالدار نہیں تھے، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، ورنہ وہ ان کو سچا سمجھ لیتے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہوں، اسے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا کر دی، پھر تم پر وہ اوجھل رکھی گئی، تو کیا ہم اسے زبردستی تم پر لازم کر دیں گے جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نہیں، بات کس کی ہو رہی ہے؟ نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو بس اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور میں ان کو قطعاً دور کرنے والا نہیں ہوں۔ جو ایمان لائے بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برتتے ہو۔ یعنی ایمان لانے والوں کا درجہ خواہ انسانوں کی نظر میں حقیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ جیسے بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جو مقام تھا وہ قارون کا نہیں تھا۔ قارون کون تھا؟ بڑا مالدار شخص تھا، رتبے والا شخص تھا، فرعون کا وزیر تھا۔ اگرچہ قارون بے شمار خزانے رکھتا تھا، لیکن اس کی دولت اس کے کسی کام نہ آئی۔ تو بلال کیا تھے؟ غلام تھے، لیکن مؤذن مقرر کر دیے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں سیدنا کہہ کر پکارتے تھے، حالانکہ وہ غلامی سے آزاد کیے گئے تھے۔ تو یہ سٹیٹس کس کی وجہ سے دیا گیا؟ ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے اسلام کی وجہ سے۔ تو دین انسانوں کی قدر ان کے ایمان کی وجہ سے کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم کبھی یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے پاس دنیا کی دولت نہیں، یا کوئی مقام نہیں، یا کوئی آپ کو پوچھتا نہیں، بلکہ کیا دیکھیں کہ اللہ کی نظر میں، مالک کائنات کی نظر میں آپ کا کیا مقام ہے۔ ساری دنیا بھی مل کر آپ کو بڑا مان لے، اللہ کی نظر میں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی مقام نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ہم پھر خسارے میں ہیں۔ تو اس لیے بعض لوگ دنیا کی بڑی پہچان رکھتے ہیں، بڑے سمارٹ بنتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ جاہل ہوتے ہیں۔ جو حقیقت کو نہ سمجھے تو اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہے۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان کو دور ہٹا دوں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کے یہ وہی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، اگر میں نے ان کو دھتکار دیا تو میرا کیا بنے گا؟ اس لیے لوگوں کی قدر ان کے دین، ایمان اور تقوی کی وجہ سے کریں۔ ان کا دنیاوی مقام کچھ بھی ہو، ان کو دین کی وجہ سے عزت دے۔ دین کی وجہ سے عزت وہی دیتا ہے جس کے اپنے اندر ہی دین ہوگا، جس کے اپنے اندر اللہ کی محبت ہوگی، تو وہ اللہ سے محبت کرنے والوں سے بھی لازماً محبت کرتا ہے۔
تو جو خود دین کی ترقی چاہتا ہے تو وہ دین کے لیے چھوٹا سا کام کرنے والوں سے بھی محبت رکھتا ہے کہ یہ بھی اسی منزل کے مسافر ہے جس کی طرف میں جا رہا ہوں۔ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، میں غیب نہیں جانتا، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قطعاً کوئی بھلائی عطا نہ کرے، کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو زیادہ جاننے والا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ بلا شبہ اس وقت تو میں یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی کھل کر بتا دیا گیا کہ میرا مقصد دنیا نہیں، اور نہ ہی دنیاوی اعتبار سے بڑا انسان بن کر تمہارے سامنے آنا چاہتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں یہ؟ نوح علیہ السلام۔ اب صحیح پتہ چلا آپ لوگوں کو۔ انہوں نے کہا اے نوح یقیناً تم نے ہم سے جھگڑا کیا۔ کون کہہ رہے ہیں اب؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کو کہہ رہی ہے کہ اے نوح یقیناً تم نے ہم سے جھگڑا کیا ہے، پھر تم نے ہم سے بہت زیادہ جھگڑا کیا، چنانچہ وہ لے ہی آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، اگر تم سچوں میں سے۔ کس چیز کا وعدہ کیا گیا تھا؟ عذاب کا۔ نوح نے کہا در حقیقت اسے تو تم پر اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ یعنی کیونکہ عذاب آ گیا تو پھر ٹل نہ سکے گا۔ اگر میں ارادہ کروں کہ میں تمہیں نصیحت کروں تو بھی میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہی تمہارا رب ہے، اس کی طرف تم واپس لوٹائے جاؤ گے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا اسے، آپ کہتے ہیں اگر میں نے اسے گھڑ لیا تو میرا جرم مجھ پر ہی ہے، اور جو جرم تم کرتے ہو اس سے میں بے تعلق ہوں۔ اور نوح کو وحی کی گئی کہ یقیناً تمہاری قوم میں سے اب کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا مگر یقیناً جو ایمان لا چکا، چنانچہ آپ ان کاموں پر غمگین نہ ہوں جو وہ کرتے ہیں، اور ہماری وحی کے مطابق ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کشتی بنائیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کریں، بے شک وہ سب غرق کیے جانے والوں میں سے ہے۔ یعنی ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو نہ کرنا، یعنی سفارش نہ کرنا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ کہنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب غرق ہونے والے، اس کے بارے میں سفارش نہ کرنا مجھ سے۔ اور نوح کشتی بناتا رہا، اور جب بھی اس قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ اس نے کہا کہ اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو یقیناً ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسا کہ تم مذاق کر رہے ہو۔ یعنی پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا کہ اگر کوئی ہمارا اڑائے تو ہم کیا کریں گے؟ فوراً ہی سرکشی پہ اتر آئیں گے۔ لیکن دین کے راستے میں اکثر انبیاء کا مذاق اڑایا گیا۔ نوح علیہ السلام کو کیا کہتے تھے کہ پہلے تو تم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب تم کشتی بنانے بیٹھ گئے ہو، بڑائی بن گئے ہو۔ سب سے زیادہ سخت آزمائشیں، ہر قسم کی آزمائشیں انبیاء پر آئی ہیں، پھر جو ان سے قریب تر لوگ، پھر لیکن انبیاء علیہ السلام ہمیشہ دین کے راستے پر تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں اور کبھی بھی اپنا کام نہیں پھر چھوڑتے، یعنی اس پر صبر کرتے ہیں۔ اور ہمیں بھی کیا چاہیے؟ لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی اذیتوں کو نظر انداز کرتے اس پر صبر کریں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں میں مل جل کے رہتا ہے، ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے، اجر کے لحاظ سے اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں میں مل جل کر نہیں رہتا اور اس کی اذیتوں پر صبر نہیں کرتا، یعنی سب سے بائیکاٹ کر دیتا ہے۔ تو بائیکاٹ کرنا وہ ٹھیک نہیں، بلکہ مل کر رہنا اور دوسروں کی باتوں کو سن کر اس پر صبر کر لینا، بات کا جواب نہ دینا۔ لیکن ہم تو جواب تو دینا ہمارا فرض ہے۔ کسی نے ایک بات کہی ہے، ہم تو پلٹ کے جب تک اس کو جواب نہ دے، جب تک وہ جواب کو یعنی جو اس نے ہمیں کہی ہے اس سے دو چار سنا رہے، ہمارے دل کو تسلی نہیں ہوتی، اندر آگ بھڑکتی رہتی ہے۔ یہ دیکھیں جیسا کہ ابو سفیان مسلمان ہو گئے تھے، اگر یہ ہم دیکھیں، اگر انبیاء کا صبر جب ہوا، انہوں نے ان باتوں پر، ان کی اذیتوں پر صبر کیا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح صبر کیا تھا، تو ان کا نتیجہ کیا ہوا تھا؟ ان کو صلہ دیا گیا دنیا میں، جیسا کہ ابو سفیان مسلمان ہو گئے، اور کرما جو ابو جہل کے بیٹے تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور ولید بن مغیرہ کا بیٹا خالد بن ولید مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ایک طویل صبر کے نتیجے میں کامیابیاں ملتی انسان کو۔
اور اگر ہم صبر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ بے صبرے پن سے لڑائیاں بڑھی جائیں گی ہمارے درمیان، ایک کشمکش کا شکار ہو جائیں گے، اور ایک ذہنی جو اضطراب ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ صبر سے کام لینا چاہیے۔ جلد ہی تم جان لو گے کہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور دائمی عذاب کس پر اترتا ہے۔ حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تندور ابل پڑا، ہم نے کہا اس کشتی میں ہر چیز کا جوڑا یعنی نر و مادہ دونوں کو سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر جن کے متعلق پہلے بات ہو چکی انہیں بھی سوار کر لو جو ایمان لائے ہیں، اور اس پر تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ یعنی تندور سے مراد بعض مفسرین نے خاص جگہ لی ہے، یعنی عمومی رائے یہی ہے کہ زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 950 سال کی طویل انہوں نے جو ہے وہ دعوے کا کام کیا تھا وہاں پہ، لیکن کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام سے 80 لوگ ایمان لائے تھے۔ دیکھیں 950 سال ایک عرصہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ہمت سے کام لیتے ہوئے اس کو جاری و ساری رکھا، اور 80 لوگ ایمان لائے۔ اور نوح نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ کے نام سے، اس کا چلنا بھی ہے، اس کا ٹھہرنا بھی، یقیناً میرا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو یہاں پہ یہ آیت ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اور یہ واحد لفظ ہے جس کی مجریہا یعنی را زیر ری نہیں پڑھیں گے، اس کی رے پڑھیں گے، یعنی یہ بڑی رے جے کے ساتھ اس کو بولا جائے گا۔ یہ واحد قرآن میں لفظ ہے جس کو بڑی یہ کے ساتھ بولا گیا ہے۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اس لفظ کو اپنے ذہن میں نشین کر لے، ذہن نشین کرے، کیونکہ یہ لفظ جو ہے نا اکثر لوگ بھی غلط پڑھ لیتے ہیں۔ تو کشتی میں سوار ہوتے ہی، گاڑی میں سوار ہوتے ہی، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھے، کیونکہ اللہ کا نام جو ہے وہ بابرکت ہے۔ رات کو بھی اسی طرح جب اپنے گھر کا دروازہ بند کریں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ پڑھ کر لائٹ آف کریں۔ کبھی یاد رہا ہمیں اس وقت بس ٹک کر کے ہم بٹن آف کر دیتے ہیں، کبھی ہمیں یاد رہا کہ ہم بسم اللہ پڑھیں؟ اللہ ہمیں یاد کرنے کی توفیق دے اس بات کو۔ تو بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں تو آج سے اپنی یہ عادت میں شامل کر لیں۔ انشاءاللہ ہم سب جو ہے بسم اللہ سے ہی آن کیا کریں گے، تو بسم اللہ سے ہی آف کیا کریں گے۔ بسم اللہ پڑھ کر پانی کا برتن بھی ڈھانکا کریں، یعنی رات کو برتن کھلے نہیں رہنے چاہیے، کیونکہ سال کی ایک رات میں وبا اترتی ہے، آسمان سے بیماری اترتی ہے، اور جو کھلے برتن ہوتے ہیں اس میں وہ گھس جاتی ہے، پھر وہاں سے بندوں کو لگ جاتی ہے۔ اس لیے تو ہر چیز پر پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ یعنی جس چیز میں آپ چاہیں گے اللہ برکت ڈال دے تو اس کو کس سے شروع کریں گے؟ بسم اللہ سے۔ بسم اللہ پڑھے اللہ کا نام لیتے ہوئے، انشاءاللہ خیر اور بھلائی ہی آئے گی انشاءاللہ۔ اور وہ کشتی پہاڑ جیسی موج میں انہیں لے کر چلنے لگی۔ نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ الگ تھلگ جگہ میں تھا، یعنی وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا۔ اے میرے بیٹے، چھوٹے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ۔ یعنی وہ کشتی والوں کو لیے جا رہی تھی، جبکہ ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی، یعنی اتنی بلند موجیں تھیں۔ اس نے کہا میں جلد ہی کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا اور مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ کس نے کہا تھا؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے، یعنی انہوں نے ان کو اپنے بیٹے کو پکارا کہ آج کشتی میں سوار ہو جاؤ، آج تمہیں کوئی یہاں سے بچا نہیں سکے گا۔ تو اس نے کیا کہا؟ یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ اور نوح نے کہا آج اللہ تعالیٰ کے فیصلے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر اسے رحم کیا۔ ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی، پھر وہ غرق کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو گیا۔ کون ہو گیا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ یعنی بیٹا چونکہ ان کا بری صحبت میں پڑا ہوا تھا،
تو اس کی دوستی جو تھی منکرین کے ساتھ تھی، جو نوح علیہ السلام کا انکار کرنے والے تھے، دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بھی وہ شریک رہتا تھا۔ تو آخر میں بھی پھر انہی کا ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیب کیا۔ تو دنیاوی اسباب خواہ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے۔ حالانکہ والد کیا تھے؟ پیغمبر تھے، لیکن پھر بھی پیغمبر ہونے کے باوجود وہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، کیونکہ موت کا وقت آئے اور انسان بند قلعوں میں کیوں نہ گھس جائے، موت وہاں بھی پہنچ جائے گی، کیونکہ اصل پناہ گاہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو انسان کو کسی بھی شرک سے بچنے کے لیے پھر کس کا سہارا تھامنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں دیکھا جائے تو بیٹے نے باپ کی بات سننے کی بجائے، ایک پیغمبر کی بات سننے کی بجائے کس کا سہارا لیا تھا؟ پہاڑ کا سہارا لیا کہ میں اس پر چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ اور کہا گیا کہ اے زمین پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی نیچے اتار دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور وہ جودی پر جا رکی، اور کہا گیا کہ دوری ہے ظالم لوگوں کے لیے۔ پھر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ جب یہ سب ڈوب گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ زمین پانی نگل جا، یعنی اپنے اندر جذب کر لے پانی کو۔ یہ نہیں کہا کہ بہت دن لگے، آہستہ آہستہ رس کا نیچے گیا، نہیں، سب ایک دم سے کر لیا گیا۔ اور پھر آسمان کو بھی حکم دے دیا گیا کہ اب تھم جا، خشک ہو جا، اب پانی نہ برسا۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا تو کہا اے میرے رب، یقیناً میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے۔ جب بیٹے اس طرح ہو تو کس کو سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے؟ ماں باپ کو، ماں کو ہوتا ہے یا باپ کو ہوتا ہے؟ تو نوح نے بھی دکھ کا اظہار کیا، اے میرے رب، یقیناً میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بلا شبہ آپ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، بے شک وہ تو ایسا عمل ہے جو اچھا نہیں، لہٰذا مجھ سے ایسا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں، بلا شبہ میں تمہیں اس سے نصیحت کرتا ہوں یہ کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ، کیونکہ خون کے رشتے بھی تبھی رشتے ہوتے ہیں جب وہ ایمان والے ہوں گے۔ تو اس لیے اصل رشتہ کون سا ہونا چاہیے؟ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے۔ جہاں ایمان نہ ہوا تو وہاں حسب نسب بھی، اس کا بھی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں، حالانکہ بیٹا تھا، لیکن کہا کہ تمہارا بیٹا نہیں، اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ اس لیے دنیا میں بھی اولاد تبھی راحت کا باعث بنتی ہے جب وہ نیکی کی طرف ہو، آخرت میں بھی تب بھی ملاقات دوبارہ ہوگی جب وہ ایمان پر جائیں گے۔ اس لیے ہماری سب سے قیمتی جو دنیا کی متاع ہے وہ کیا ہے؟ تربیت اولاد کی تربیت جو دنیا آخرت میں کام آئے گی۔ اس لیے جو بچے دنیا میں دین پر ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کی والدین کو بہت احساس ہوتا ہے، وہ ہر موقع پہ آپ کے کام آتے ہیں۔ جن کو آپ نے دنیا کی محبت دی ہوتی ہے وہ اپنی دنیا میں لگ جاتے ہیں، انہیں آپ کی تکلیفوں کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے دیکھا ہی ہوگا کبھی، اب ارد گرد کتنی مثالیں ملتی ہیں ہمیں۔ جن اولادوں کو ہم اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں وہی سب سے زیادہ احساس مند ہوتے ہیں۔ جن کو ہم دنیا کی تعلیم پہ لگا دیتے ہیں، دنیا کی محبت عطا کرتے ہیں، وہ ماں باپ کا احساس نہیں کرتے، نہ بہن بھائیوں سے ان کا پیار ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء کی سفارش صرف اس کو کام آئے گی جو ایمان پر ہوگا۔ کسی کافر کے لیے، کسی بدکار کے لیے سفارش کام نہیں آئے گی۔ لیکن اگر ایمان ہوتا اور ساتھ برے عمل تھے تو پھر یہ کہ جہنم میں چلے گئے تو وہاں سے پیغمبر کی سفارش کے ساتھ نکل سکتے ہیں، لیکن اگر ایمان ہی نہ رہا تو پھر کسی طرح بھی کوئی بھی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن متقی لوگ میرے دوست ہوں گے، اگرچہ وہ نسب میں قریب تر ہو یا نہ ہو۔ قیامت کے دن تقوی والے میرے قریب ہوں گے، چاہے وہ میرے رشتہ دار نہ ہوں۔ اسی لیے تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، آپ کا ساتھ چاہتے ہیں، تو آخرت میں بھی اس کے لیے تقوی شرط ہے۔ تقوی اپنانا بہت ضروری ہے اس کے لیے۔ نوح نے کہا اے میرے رب، بلا شبہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ آپ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں۔ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے ایسی بات کرنی چاہیے۔ اگر تو نے
مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ انہوں نے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ سے؟ ایسا کیا کہا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے؟ صرف بیٹے کی سفارش کی تھی۔ بیٹے کی سفارش کرنا کیا غلط تھا؟ غلط تو نہیں تھا، لیکن دیکھیں فوراً ہی انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کو ناراض پایا فوراً ہی معافی مانگ لی، اور کیا کہا؟ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ ہوتے ہیں پیغمبر، کتنی جلدی رب کی بات پر فوراً توبہ کر لی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند نہیں آئی میری بات، میں اس پر توبہ کرتا ہوں، اگر تو نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا تو میں نقصان ہی نقصان میں ہوں۔ پھر کہا گیا اے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ تم پر ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جلدی ان کو ہم ساز و سامان دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اشارہ ہے آئندہ آنے والی اقوام یعنی عاد سمود کی طرف، جو نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ آپ دیکھیں کہ کشتی پر صرف ایمان والے بچے تھے، لیکن ایمان لانے والوں کی نسلوں میں پھر کافر پیدا ہو گئے، پھر ان کو ڈبو دیا گیا، پھر ایمان والے بچے، پھر ایمان والوں کی نسلوں میں سے دوسرے لوگ پیدا ہوئے، پھر ان کو ختم کر دیا گیا، پھر ایمان والے بچے۔ یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی۔ تو یاد رکھیے کہ یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، کبھی ایمان والوں میں سے جو اولاد ہوتی ہے وہ کافر ہوتی ہے، کبھی باپ مسلمان نہیں ہوتا، کبھی اولاد مسلمان نہیں ہوتی۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کو پتہ ہے ہدایت کس کو دینی ہے۔ تو ہمیں مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ کیا مانگتے رہنا چاہیے؟ ہدایت۔ اور اس پر پھر کیا کرنا چاہیے؟ استقامت بھی رکھیں، دعائیں بھی کریں، اور سب سے اچھی دعا کیا ہے ہدایت کی؟ اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم 5 وقت نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے نہ ہی آپ کی قوم، چنانچہ آپ صبر کریں، بلا شبہ اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام کی تفصیلی واقعے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا۔ یہ وحی کے ذریعے ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ یعنی نوح علیہ السلام کے تفصیلی واقعے کا آپ کو علم نہیں تھا، یہ وحی کے ذریعے ہم آپ کو سنا رہے ہیں، لہٰذا آپ صبر کیجئے، کیونکہ انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی حق میں ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ کیوں سنایا گیا؟ کیوں سنایا گیا یہ واقعہ؟ یہ اتنے سارے واقعات نبیوں کے کیوں سنائے گئے؟ تاکہ آپ پر جو مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں ان میں آپ بھی صبر کریں۔ یہ مخالفتیں جو ان کی طرف آ رہی تھیں ان پر ڈٹ جانے کے لیے، کہ جیسے پہلے انبیاء ڈٹے رہے، صبر و استقامت اختیار کی، اللہ کی مدد ان کو پہنچ گئی، تو اسی طرح آپ بھی اگر صبر کریں گے، استقامت اختیار کریں گے تو کیا ہوگا؟ مدد پہنچے گی۔ اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھی، اس نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اب کس کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے؟ قوم عاد کا۔ اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم پر محض جھوٹ باندھنے والے ہو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ باندھنے والے ہو۔ یعنی وہی دعوت ہے جو نوح علیہ السلام نے دی تھی۔ کیا دعوت تھی؟ توحید کی بات کی جا رہی ہے۔ اے میری قوم میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اسے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسے گا، اور تمہاری قوت کے ساتھ تمہیں اور زیادہ قوت دے گا، اور تم مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ تو یہاں استغفار ہوتا ہے معافی طلب کرنا، اپنے گناہ یعنی ڈھانپ دے، لیکن توبہ ہوتا ہے پلٹ آنا، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ یعنی استغفار کیا ہوتا ہے؟ معافی طلب کرنا کہ اللہ ہمارے گناہ ڈھانپ دے، لیکن توبہ کیا ہے؟ پلٹ آنا، گناہوں کو چھوڑ دینا۔
تو اس لیے استغفار اور توبہ جہاں جہاں ساتھ ساتھ آئیں گے تو اس کا کیا معنی بھی بنتا ہے؟ ہاں، یعنی گناہ چھوڑ دینا اور بخشش مانگنا آ جاتا ہے. اسی وجہ سے توبہ استغفار رحمت و برکتوں کے دروازے پھر کھول دیتا ہے. اس لیے سورہ نوح میں رب العزت فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یقیناً میں نے کہا تھا کہ تم اپنے رب سے معافی مانگ لو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے. اس لیے چاہیے کہ دنیا کے معاملات میں بھی جہاں انسان کو تنگی ہو، کوئی پریشانی ہو، وہاں کیا کرے؟ وہ توبہ استغفار کرے تاکہ رکاوٹیں دور ہو، رحمتیں برسیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہو کہ اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے تو اس کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے توبہ استغفار کرنی چاہیے. اس لیے اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے اعمال کی کتاب دیکھیں تو دیکھ کر خوش ہو جائیں تو وہ اس وقت ہوگی جب ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں گے، کیونکہ استغفار سے مزید نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں اور جو گناہ ہوں گے وہ مٹا دیے جائیں گے، تو صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں آپ کے پاس رہ جائیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توبہ استغفار کی توفیق عنایت فرمائے. انہوں نے کہا اے ہود تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم اپنے معبودوں کو تمہاری بات کی وجہ سے چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں. ہم نہیں کہتے مگر یہ کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں کسی آفت میں مبتلا کر دیا. اور اس نے کہا یقیناً میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا، اس کے سوا تم جو شریک بناتے ہو بلا شبہ اس سے بیزار ہوں. اس کے سوا چنانچہ تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو پھر مجھے مہلت نہ دو. یعنی سب اس کے کنٹرول میں ہے. جو چھوڑے گا تو ہی کوئی کسی کو نقصان دے سکے گا، اور اگر وہ اللہ کے اذن سے ہی ہوگا. یعنی نقصان ہوگا، فائدہ ہوگا کس کے اذن سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوگا. اور پھر اگر تم منہ موڑ دو تو یقیناً میں نے تمہیں وہ پیغام پہنچا دیا جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور کو جانشین بنائے گا اور اسے تم کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر اچھی طرح نگہبان ہے. اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود کو اور ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے انہیں ایک بہت سخت عذاب سے بچایا. یعنی نیک اعمال کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی نجات ملتی ہے. پیغمبر نے اپنا کام کر لیا لیکن نجات کیسے ملی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نجات ملی. تو آپ کتنی بھی محنت کر لیں کسی پروجیکٹ میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوگی. اور یہ تھے آج جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر زبردست جابر سخت عناد رکھنے والے کے حکم کی پیروی کی. یعنی پیغمبر کی بات چھوڑ کے اس کو ہلکا سمجھا اور سرکشوں کا ساتھ دیا، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی. قیامت کے دن بھی سن لو یقیناً عاد نے اپنے رب کا کفر کیا. سن لو ہلاکت ہے عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی. سمود کی طرف اس کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، چنانچہ تم مجھ سے بخشش مانگو پھر اسی کی طرف رجوع کرو. یقیناً میرا رب بہت قریب ہے، قبول کرنے والا ہے. یعنی یہاں آپ دیکھیں کہ ہر پیغمبر کو قوم کا بھائی بتایا گیا. بھائی خیر خواہ ہوتا ہے، اور انہی کے اندر یہ بات ہے. یعنی جو پیغمبر ہے جو دین اسلام کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے تم پر امیدیں رکھی گئی تھی، کیا تم ہمیں اس سے روکتے ہو کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اور بلا شبہ یقیناً ہم ان کے بارے میں ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں جس چیز کی طرح تم ہمیں بلاتے ہو. یعنی وہ کہنے لگے صالح اس سے پہلے تو ہماری امیدوں کا سہارا تھا. کس سے پہلے تھا وہ؟ یعنی پیغمبر بننے سے پہلے وہ اس کو بڑا ذہین سمجھتے تھے، کیونکہ نہ ماننا چاہتے تھے اور نہ اس کو چھوڑنا چاہتے تھے. کیونکہ حق جب سامنے آتا تو انسان کا دل اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ حق کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے جانا چاہتے تھے.
مثلا کوئی ضرورت مند ہے، اس نے آپ سے کچھ مانگا تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے، لیکن ہونے کے باوجود آپ اس کو نہیں دیتے، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل میں سے ایک جو ہے کہیں نہ کہیں ملامت نکلتی ہے. آپ کا دل ضرور یہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے دے دینا چاہیے تھا، میرے پاس تھا. تو انسان کو بہت سے وسائل بھی ہوتے ہیں. تو اگر فرض کریں کہ اس کے لیے آپ کسی مفتی سے پوچھنے لگ جائیں کہ اب میرے دل کو سکون نہیں آ رہا کہ میں نے اس کو دینا چاہیے تھا مجھے یا نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن مفتی کو کیا پتا آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے. آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا یہ مجھے کام کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کا دل یہ کہے گا کہ نہیں، یہ مجھے کام کر لینا چاہیے تھا. تو دل کی مانا کریں. اور جہاں پہ وہ دیکھیں، وہ ان کا دل تسلیم کر رہا ہے کہ یہ نبی ہے، لیکن پھر بھی نہیں مان رہے تھے. کس وجہ سے؟ ان کے باپ دادا کی وجہ سے بھی تھا، لیکن وہ خواہشات نفس کے پیچھے بھی لگے ہوئے تھے، اپنے نفس کی خواہشات چاہتے تھے. تو اس لیے وہ والی بات کہہ رہے تھے جو ان کا نفس کہہ رہا تھا. اس نے کہا، میری قوم، کیا تم نے دیکھا؟ بلا شبہ اگر میں اپنے رب کی طرف ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو سوائے خسارہ پہنچانے کے تو مجھے کیا زیادہ دو گے؟ اور اے میری قوم، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی میرے لیے نشانی ہے، چنانچہ اسے چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے. اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں قریب ہے کہ عذاب پکڑ لے. یعنی انہوں نے دلیل کے طور پر نشانی مانگی تھی کہ نبی، اگر تم واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہو تو کوئی نشانی دو. تو نشانی کے طور پر یہ اونٹنی بھیجی گئی جو ان کے لیے عذاب بن گئی تھی. عذاب کیوں بن گئی تھی؟ ایک دن وہ پانی پیتے تھے اور ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی. ان کے لیے یہ بہت بڑا عذاب تھا. تو اللہ کے نبی نے ان کو منع کیا تھا کہ اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا. اگر اس کو بری نیت سے ہاتھ لگاؤ گے تو عذاب مست ہو جانا تم پہ. تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، یعنی انہوں نے پھر بھی نافرمانی کی. صالح نے کہا، 3 دن تک تم اپنے گھروں میں خوب فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا. یعنی اب ان کو ایک لمٹ دے دی گئی کہ اب تم نے یہ کام کر لیا. اگر وہ چاہتے تو فوراً توبہ استغفار کر لیتے، لیکن ان کا رجحان ہی اس سائڈ پہ نہیں ہوا. چنانچہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو نجات دی اور لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور اس دن کی رسوائی سے بھی. یقیناً آپ کا رب بے حد قوت والا، سب پر غالب ہے. اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک ہولناک آواز نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں ہی اوندھے پڑے ہوئے تھے، گویا کہ ان میں وہ بسے ہی نہ تھے. سن لو، بلا شبہ سمود نے اپنے رب کا کفر کیا تھا. سن لو، دوری ہے سمود کے لیے. یعنی جیسے پرندے گرتے ہیں مر جاتے ہیں، تو اسی طرح زلزلہ آیا تھا. زلزلے کی وجہ سے کیا ہوا تھا؟ وہ آبادی ہی ختم کر دی گئی تھی. اور بلا شبہ یقین ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری کے ساتھ آئے. انہوں نے کہا سلام ہے، اس نے کہا سلام ہے. پھر اس نے دیر نہیں کی، ایک بھونا ہوا بچڑا لے آیا. یعنی فوراً ہی انہوں نے مہمان نوازی کی. یہ ان کی مہمان نوازی کی قرآن میں تعریف کی گئی ہے. تو جب دیکھا ان کے پاس ان کے ہاتھ ان کی طرف نہیں پہنچ رہے تو انہیں اجنبی جانا. ان سے ایک قسم کا خوف محسوس ہوا، کیونکہ وہ اجنبی تھے. تو انہوں نے کھانا پیش کیا، وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو انہیں لگا کہ جیسے یہ کسی اور مقصد کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں. انہیں ڈر محسوس ہوا. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، بلا شبہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا. کنہوں نے کہا تھا؟ وہ مہمان کون تھے؟ فرشتے تھے. 2 فرشتے تھے، 2 انسانوں کی شکل میں آئے تھے. اور اس کی بیوی کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی. تو ہم نے اس کو اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی. کس کو بشارت دی؟ حضرت سارہ کو. حضرت سارہ کو بشارت کس کی دی گئی؟ اسحاق علیہ السلام، یعنی ان کا بیٹا. ان کے بیٹے کے بعد ان کا بیٹا یعقوب علیہ السلام، یعنی پوتے کی بھی ساتھ ہی خوشخبری سنا دی گئی. اس نے کہا ہائے میری بربادی، کیا میں جنم دوں گی؟ میں بوڑھیاں ہوں، یہ میرے شوہر بوڑھے ہیں. بلا شبہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے. عجیب بات کیوں ان کو لگی تھی؟ وہ بہت بوڑھی تھی. یعنی وہ ایک روایت کے مطابق 80 یا 90 سال کی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے تھے. تو لیکن آپ دیکھیں کہ اس عمر میں بچے کا پیدا ہونا ایک معجزہ ہے، جبکہ سارے وہ جو تھے بچے پیدا کرنے کے سابی دلیلیں جو تھی ختم ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو
کوئی بھی دلیل نہیں چاہیے، کوئی بہانہ نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ انہوں نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو، یقیناً وہ بے حد تعریف کیا گیا، بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم سے گھبراہٹ دور ہو گئی، اس کے پاس خوشخبری آ گئی، تو وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ یقیناً ابراہیم نہایت بردبار، بہت آہوازاری کرنے والا، رجوع کرنے والا تھا۔ اے ابراہیم، اس سے منہ موڑ لو، حقیقت یہ ہے کہ بلا شبہ تمہارے رب کا حکم آ گیا، یقیناً ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو ہٹایا جانے والا نہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے سنسیئر تھے لوگوں کے ساتھ، وہ چاہتے تھے کہ ان پر عذاب نہ آئے، ان کو مزید مہلت دی جائے، شاید کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، اور فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا اب حکم ثابت ہو چکا، اب اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں۔ جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ اس کی آمد سے گھبرایا، ان کے آنے سے تنگ دل ہوا، اسے کہا کہ یہ بڑی مصیبت کا دن ہے۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی مہمان نوازی کیا تھی کہ وہ فرشتوں کے آنے پہ تنگ ہوئے، ان کے پاس بھی وہ نوجوان کی شکل میں گئے تھے، لیکن وہ کیوں تنگ ہوئے تھے؟ کیونکہ ان کی قوم جو تھی سرکشی میں اتر آئی تھی، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ میرے مہمانوں کو وہ کوئی نقصان پہنچائے، وہ ان کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ اس کی آمد سے گھبرایا، اس کے آنے سے تنگ دل ہوا، اسے کہا کہ یہ بڑی مصیبت کا دن ہے، اور اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اور وہ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو، کیا تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، بلا شبہ یقیناً تم جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، اور بے شک تم جانتے ہو کہ ہم کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ لوط نے کہا، کاش واقعتاً تمہارے مقابلے کی میرے پاس قوت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ یعنی ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر کیا گیا تھا جو غفلت اور نیند کا وقت تھا۔ انہوں نے کہا، اے لوط، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، وہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے، چنانچہ اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی ایک پیچھے مڑ کر نہ دیکھے کہ تمہاری بیوی کو بلا شبہ اس تک وہی کچھ پہنچنے والا ہے جو ان تک پہنچے گا۔ ان کے وعدے کا یقینی وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو اس کا نچلا کر دیا، اور ہم نے اس پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر نما پتھر برسائے جو تہ بہ تہ تھے، آپ کے رب کی جانب سے نشان زدہ تھے، ان ظالموں پر وہ کچھ دور نہیں تھے۔ یعنی ان پر ایک کلاشن کوف کی طرح پتھر برسائے گئے تھے، جس پر جو پتھر لگتا تھا وہ وہیں کا وہیں ہلاک ہو جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو جبریل علیہ السلام نے پر کے اوپر وہ بستی اوپر اٹھائی اور اس کو الٹا نیچے دے مارا، یعنی اوپر والے جو زمین تھے ان کے سروں پر آ گئی۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماں پر تول میں کمی نہ کرو، بلا شبہ میں تمہیں اچھے حال میں دیکھتا ہوں، اور یقیناً میں تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے اب؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اے میری قوم، انصاف کے ساتھ ماپ اور تول کو پورا کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فسادی بن کر دنگا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں۔ یعنی ہم سوچتے ہیں کہ زیادہ کمائی کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو انصاف کے ساتھ کمایا گیا اسی میں اللہ تعالیٰ برکت رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، یا یہ کہ ہم اپنے اموال میں جو چاہے کریں؟ بلا شبہ تو ہی نہایت بردبار، بڑا دانش مند ہے۔
اس نے کہا ہے میری قوم کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی جانب سے اچھا رزق عطا کیا اور میں ارادہ نہیں رکھتا کہ میں تمہارے برخلاف وہ کام کروں جس میں سے میں تمہیں روکتا ہوں جہاں تک میں کر سکوں، میں تو اصلاح کا ارادہ ہی رکھتا ہوں اور میری توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یعنی اور اے میری قوم میری مخالفت تمہیں ہرگز مستحق نہ بنا دے اور تمہیں بھی اس جیسی مصیبت پہنچے جیسی مصیبت قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچی تھی۔ قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں، یعنی قوم لوط کیوں دور نہیں تھی؟ کیونکہ وہ مکہ کے قریب ہی بستی تھی، آتے جاتے لوگوں کو اس کی بستی کا پتہ چلتا تھا۔ اور اے میرے رب اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اسے توبہ استغفار کرو، یقیناً میرا رب نہایت رحم والا بہت محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا ہے شعیب جو تم کہتے ہو اس میں سے اکثر باتیں ہم نہیں سمجھتے، ہم تمہیں اپنے درمیان ایک کمزور آدمی دیکھتے ہیں، اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح غالب نہیں ہو۔ یعنی دین کی سمجھ کے لیے دل کے دروازے کھولنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے یہ بات کہی گئی۔ شعیب نے کہا ہے میری قوم کیا میری برادری تم پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غالب ہے؟ یعنی برادری کیا زیادہ اچھی ہے مجھ سے کہ تم نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور دین کو پیچھے رکھا اور برادری کو آگے رکھا ہوا ہے؟ یقیناً میرا رب اس کا احاطہ کرنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرتے جاؤ، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل کر دے اور کون ہے جو وہ جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت کے ساتھ نجات دی اور ان کو ایک ہولناک چیخ نے پکڑ لیا۔ جنہوں نے ظلم کیا تو انہوں نے اپنے گھروں میں صبح کی کہ وہ اندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ دیکھیں انسان کتنا کمزور ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے چیخ کے ذریعے سے وہ پوری کی پوری بستی کو ہلاک کر دیا، گویا وہ ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن لو ہلاکت مدین کے لیے جس طرح ہلاک ہوئے سمود، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اس کے سرداروں کی جانب، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم کسی طرح سے درست نہ تھا۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کی آگے آگے ہوگا، چنانچہ انہیں وہ آگ پر پینے کے لیے لائے گا اور وہ بہت بری پینے کی جگہ ہے جس پر پینے کے لیے آیا جائے، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لگا دی گئی لعنت، اور قیامت کے دن بھی بہت برا آتی ہے جو کسی کو دیا جائے۔ یہ بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض کھڑی ہیں اور کچھ کاٹی جا چکی، یعنی کچھ تو تباہ اللہ تعالیٰ نے کر دی عذاب کی وجہ سے اور کچھ ابھی موجود ہیں۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، چنانچہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے ان کے معبود جن کو اللہ کے سوا پکارتے تھے، جب تیرے رب کا حکم آ گیا اور ان کے لیے بربادی کے سوا انہوں نے کسی چیز کا اضافہ نہ کیا۔ اور آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ کسی ظلم کرنے والی بستی کو پکڑتا ہے، بلا شبہ اس کی پکڑ بہت دردناک بڑی سخت ہوتی ہے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے، وہ ایسا دن ہے جس کے لیے سب جمع کیے جائیں گے اور وہ حاضری کا دن ہوگا، اور ہم اسے ایک گنی ہوئی مدت کے لیے ہی مؤخر کر رہے ہیں۔ اس چیز کو مؤخر کیا، قیامت کے دن کو مؤخر کیا ہوا ہے، جس دن وہ آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کی سوا کلام نہ کر سکے گا، چنانچہ ان میں کچھ بدبخت کچھ نیک بخت ہوں گے، پھر جو بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوگے، اس میں ان کو آواز بھیجنا اور آواز نکالنا ہوگا، یعنی سانس لینا بھی، چلنا بھی، سانس خارج کرنا بھی جیسے دھاڑنا ہوگا۔ جہنمیوں کی آوازیں گدھے کی آواز کی طرح ہوں گی، انتہائی شدت کی آوازیں ہوں گی، جہنمی خون کے آنسو رون گے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جہنمی جہنم میں اتنا روئیں گے کہ اگر ان کے آنسو میں کشتی چلا دی جائے تو چل پڑے۔
وہ پانی کے آنسوؤں کی جگہ خون کے آنسو روئیں گے، اور جب تک زمین و آسمان قائم ہے وہ اسی میں رہیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ۔ جب تک آسمان اور زمین قائم ہے وہ اس میں رہیں گے، مگر جو آپ کا رب چاہے، یقیناً آپ کا رب جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرنے والا ہے، اور جن کو نیک بخت قرار دیا جائے گا وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک زمین و آسمان قائم ہے، مگر جو آپ کا رب چاہے ایسا عطیہ جو کبھی قطع کیا جانے والا نہیں ہے، یعنی اہل جنت کے لیے ہمیشگی ہے، اہل جہنم کے لیے بھی ہمیشگی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں، اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر پکارے گا کہ اے جہنم والو، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اے جنت والو تمہیں بھی موت نہیں آئے گی بلکہ ہمیشہ یہی رہنا ہوگا۔ بس آپ کسی شک میں نہ رہیں، جو وہ عبادت کرتے ہیں وہ نہیں عبادت کرتے مگر جیسے اس سے قبل اس کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور یقیناً ہم ضرور انہیں ان کا پورا پورا حصہ دیں گے جس میں کمی نہیں کی جائے گی، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے وہ بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ وہ لوگ یقیناً اس قرآن سے بے چین ہونے والے شک میں ہیں، اور یقیناً آپ کا رب ان سب کو جب وقت آئے گا اس کے اعمال کا یقیناً پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، یقیناً وہ پوری طرح باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ ثابت قدم رہے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، اور حد سے نہ بڑھو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اسے وہ خوب دیکھنے والا ہے، اور ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا ہے ورنہ تمہیں آگ لگ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اور آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں اطراف میں اور رات کی چند گھڑیوں میں، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور آپ صبر کریں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو اجر ضائع نہیں کرتا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ میں بار بار صبر کی تلقین کی گئی ہے، یعنی مشکلات سے گھبرائیں نہیں بلکہ کیا کریں، صبر، یعنی اس پر صبر کرنے کا بھی اجر رکھا گیا۔ تم سے پہلے کی قوموں میں سے کچھ بچی کچی بھلائی والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد سے منع کرتے، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے ان میں سے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہے جن میں انہیں عیش و آرام دیا گیا تھا، اور وہ جرائم پیشہ تھے۔ یعنی ہر قوم کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو برائیوں سے منع کریں، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو یقیناً ایک ہی امت بنا دیتا، اور وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے۔ یعنی تمام لوگوں کا ایک طرح کا دماغ نہیں دیا گیا، ایک طرح کی سوچ نہیں دی گئی، یہ نیچرل ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ڈیفرنٹ اوپینین رکھتے ہیں، لیکن اختلاف کو مخالفت نہیں بن جانا چاہیے، یعنی اگر وہ سب غلط راستے پر چلے تو سب ہی کی پھر پکڑ میں آ جائیں گے، مگر جن پر آپ کا رب رحم کرے، اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا، تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سبھی سے ضرور بھر دوں گا، اور ہم رسولوں کے واقعات میں سے ہر چیز آپ کو سنا رہے ہیں جس کے ساتھ ہم آپ کا دل مضبوط کرتے ہیں۔ آپ کے پاس اس معاملے میں حق آ گیا، ایمان والوں کے لیے نصیحت و یاد دہانی ہے۔ یعنی ان سارے واقعات کا مقصد اس آیت میں بتا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو، ایمان والوں کو نصیحت و یاد دہانی ہے۔ تو یہ واقعات ایک بار نہیں بار بار قرآن میں آتے ہیں، بار بار پڑھنا یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے۔ اور آپ ان لوگوں سے کہہ دے جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، بلا شبہ ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی منتظر ہیں۔ اور آسمان و زمین کا غیب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، سو آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی یہ تسلی دلانے کے لیے بات کی گئی ہے، نیکی چھوٹی ہو یا بڑی رب تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ سورہ یوسف مکی ہے، اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ کچھ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا
کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو فلسطین کے باشندے تھے مصر میں جا کے کیوں آباد ہوئے تھے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنی اسرائیل کی تاریخ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع ان کو مل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سچے نبی نہیں ہیں۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیات ہے، یقیناً ہم نے عربی قرآن بنا کر اسے نازل کیا تاکہ تم سمجھو، یعنی عربی ہی اس کا بوجھ اٹھا سکتی تھی، اسی کے اندر اتنی وسعت تھی کہ معنوں کو بیان کر سکے جو بندوں کی سمجھ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ہم ایک بہترین قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں اس قرآن کی بدولت، جس کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، اس سے پہلے یقیناً آپ بے خبروں میں سے تھے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ ان کو اس کہانی کا علم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پوری صورت ہی اس کے جواب میں، ان کے سوال کے جواب میں پورا واقعہ پوری ایک صورت میں بیان کر دیا۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابا جان، بلا شبہ میں نے 11 ستاروں کو، ایک سورج کو، ایک چاند کو دیکھا، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں۔ یعنی یہاں پہ ہمیں دیکھا جائے تو خواب جو ہے وہ ایک یعنی 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے تو۔ ایک اچھا خواب ہوتا ہے، اور جو یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا ہے وہ اچھا خواب دیکھا ہے۔ اچھا خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے ان کے لیے، اور دوسری قسم کا جو خواب ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جو انسان کو غمگین کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم کا خواب جو بندے کے اپنے وہم اور خیالات ہوتے ہیں۔ اچھا خواب آنے پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اور اس کو اپنے ہمدرد اور مخلص لوگوں سے بیان کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب کسی عالم یا خیر خواہی سے بیان کیا جائے، لیکن اگر برا خواب آئے تو کسی کو نہیں بیان کرنا چاہیے، بلکہ اس کے شر سے کیا کرنا چاہیے؟ پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی طرح ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایسے خوفناک خواب دیکھتا تھا کہ جو مجھے بیمار کر دیتے تھے، یہاں تک کہ میں نے ابو قتادہ کو کہتے ہوئے سنا، میں بھی ایسے خواب دیکھتا ہوں جو مجھے بیمار کر دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ، تابعین، بڑے بڑے نیک لوگوں کو بھی ایسے خواب آ سکتے تھے کہ جس میں شیطان دشمن نہ دن کو چھوڑتا بلکہ رات کو بھی وہ غمگین کرنے والی باتیں کرتا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، تم میں سے جب کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کے شر اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں مانگے، 3 بار بائیں طرف تھتکارے، اور کسی سے بھی وہ خواب بیان نہ کرے۔ اور ہم تو سب سے پہلے بیان کرنا شروع کر دیتے، تو میں تو بڑی پریشان ہوں رات کی۔ تو یہ خواب کیا کرنا آپ لوگوں نے؟ بیان نہیں کرنا۔ ایسا کرنے سے وہ خواب اسے کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اگر ہم بیان نہیں کریں گے اور بائیں طرف 3 دفعہ تھتکاریں گے اور کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، تو یہ خواب جو ہے نقصان نہیں دے گا۔ لیکن افسوس کہ وہ خواب چونکہ ہمارے دل پر بوجھ بنتا ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم اس کو بیان کر دیں۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام نے بہت میننگ فل خواب دیکھا تھا، لیکن باپ ایک عالم تھا، اس نے اپنے بچوں کو بڑی پیاری نصیحت کی۔ لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ ریسرچ بتاتی ہے کہ چیلنجز جو ہے وہ قریب ترین لوگوں میں ہوتی ہیں، یعنی جیلسی جو ہے، یعنی اپنے ہی بہن بھائی جو ہے ایک دوسرے سے جیلس ہو جاتے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے سے جیلس ہو جاتے ہیں۔ تو بات اپنے ہی دوستوں کے اندر، اور ہر شخص کسی نہ کسی درجے ایک دوسرے سے حسد کا شکار ہوتا ہے۔ اگر دل میں سے خیال ہی آئے تو اللہ سے فضل مانگ لے اور اسے باہر نکلائے، لیکن اس کی بنا پر دوسرے کے خلاف کوئی چال بازیاں یا مکر ہیلا وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر پکڑ ہے، یعنی دل کے خیال پر پکڑ نہیں جب تک کہ وہ عمل میں نہ آئے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا تھا؟ باپ ایک عالم تھا، اس نے کیا کہا تھا کہ اپنے بھائیوں سے یہ جو ہے وہ نہیں بتانا، یعنی اس نے کہا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، وہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو یعقوب علیہ السلام بیٹے کو بھائیوں کی کوئی غیبت نہیں کر رہے تھے،
وہ بلکہ ان کو نصیحت کر رہے تھے. تو جب کسی کے شر سے بچنے کے لیے کسی کو نصیحت کرنی ہو تو اس کی برائیاں لمبے چوڑے انداز میں نہیں کرنی چاہیے, بلکہ محتاط انداز میں کہہ دیں کہ تم اس طرح سے کر لو. ایک اور بات بھی یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ نعمت کو جب تک پوری نہ ہو جائے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. نعمت کو تب تک چھپائے رکھنا چاہیے جب تک کہ وہ ظاہر نہ ہو جائے. جب حاجت پوری ہو جائے تو اس کے بعد ذکر کیا جا سکتا ہے, اور وہ اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے, اور حاصل سے بچنے کے لیے بھی نعمت کو چھپایا جا سکتا ہے. اور ایسے ہی آپ کا رب آپ کو منتخب کرے گا اور آپ کو باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں سے کچھ سکھائے گا, اور آپ پر اولاد یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا, جیسا کہ اس سے پہلے اس نے آپ کے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اسے پورا کیا تھا. یقیناً آپ کا رب سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یوسف اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. جب انہوں نے کہا یقیناً یوسف اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں, حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہے, یقیناً ہمارے والد واضح غلطی پر ہیں. یعنی دونوں ماؤں کی اولاد تھے, ایک سے 10 بچے تھے اور ایک سے 2 بچے تھے. یوسف علیہ السلام اور بنیامین سکے 2 بھائی تھے, اور باقی 10 کا جتھا وہ دوسری ماں سے تھا. اگر دیکھا جائے تو عام طور پر اس طرح کے رشتوں میں کیا ہوتا ہے, اکثر پریشانیاں رہتی ہیں. یہ ایک نیچرل بات ہے. یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو. اب وہ بھائی جو ہے حسد کی وجہ سے کہہ رہے ہیں یوسف کو قتل کر دو, اسے کسی زمین میں پھینک دو, تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم نیک بن جانا. یعنی آپ دیکھیں کہ پہلے جان بوجھ کے غلطی کرنا پھر توبہ کرنا, اس طرح کی توبہ جو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو, اگر تم کرنے ہی والے ہو تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو, کوئی قافلہ اسے اٹھا لے جائے گا. انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان, آپ کو کیا ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے. یعنی پہلے انہوں نے پلاننگ کی, اب اپنے باپ کے پاس جا کے اس کو لے جانے کے لیے آئے ہیں. حالانکہ بلا شبہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں. یعنی وہ یقین بھی دلا رہے ہیں. کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے, وہ کھائے پیے کھیلے کودے, اور بے شک ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس نے کہا یقیناً مجھے غمزدہ کرتی ہے یہ بات کہ تم اس کو لے جاؤ, اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اسے غافل ہو. انہوں نے کہا اگر واقعی سے بھیڑیا کھا جائے, حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہے, تب تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. پھر جب وہ اسے لے گئے انہوں نے طے کر لیا کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں, اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تم ان کو ضرور ان کے اس کام کی خبر دو گے, اس حال میں کہ وہ نہیں سمجھتے ہوں گے. اور وہ رات کو اپنے باپ کے پاس آئے اور وہ رو رہے تھے. انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان, بے شک ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے چلے گئے, اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے ساتھ چھوڑ دیا, سو اس کو بھیڑیا کھا گیا. آپ ہرگز ہمارا یقین کرنے والے نہیں, انہیں نہیں خواہ ہم سچے ہوں. اور وہ یوسف کی قمیض پر جھوٹا خون لگائے. باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک کام مزین کر دیا, سو میرا کام اچھا صبر ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی سے اس پر مدد مانگی جا سکتی ہے جو تم بیان کرتے ہو. یعنی اس آیت سے 2 نکات نکلتے ہیں, جس میں سے ایک یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے غم دکھ کی بات کہتے ہیں کہ میں کس سے مدد لوں گا, اللہ تعالیٰ سے, اللہ کے علاوہ کسی سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا صبر جمیل, وہ صبر ہوتا ہے جس میں شکوے شکایتیں نہیں ہیں. ہر ایک کو کہانی نہیں سنائی جاتی اپنے غموں کی. اس کے بارے میں امام سوری نے کہا کہ 3 باتیں صبر میں آتی ہیں: اپنی تکلیف کو بیان نہ کرنا, اپنی مصیبت کا ذکر نہ کرنا, اور نہ ہی اپنے آپ کو پاک قرار دینا. اور تیسرا نکتہ یہ کہ اولاد کی تربیت میں چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے, صبر جمیل ہی آتا ہے. اور ایک راہ چلتا قافلہ آیا, انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا, چنانچہ اس نے اپنا ڈول لٹکایا تو کہا مبارک ہو یہ لڑکا ہے, اور انہوں نے تجارت کا مال بنا کر اسے چھپا لیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اس کو جو وہ کر رہے ہیں. اور انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند گنے ہوئے درموں میں اسے بیچ ڈالا, اور وہ اس سے رغبت نہ رکھنے والوں میں سے تھے. اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا, اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی رہائش باعزت رکھو, امید ہے وہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اب اس طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ دی, اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت سے کچھ سکھائیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یعنی بظاہر
تکلیف تھی، گھر سے دور آ گئے، لیکن ایک ترقی یافتہ ملک میں جو ہے سیکھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں کچھ اور مقام دینا چاہتے تھے۔ تو اور دیکھیں کس طرح مشکل گھڑی میں سے نکل کر اللہ تعالیٰ نے ایک بھٹی میں سے گزار کے ان کو کہاں سے کہاں لے گئے۔ اور جب وہ پختہ عمری کو پہنچا، ہم نے اسے بڑی قوت فیصلہ اور بڑا علم عطا کیا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ تھا، اس نے یوسف کو اس کے نفس سے بہکایا، اسے تمام دروازے خوب بند کر دیے اور بولی جلدی آؤ۔ یوسف نے کہا اللہ تعالیٰ کی پناہ، بلا شبہ میرے مالک نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، یقیناً ظالم فلاح نہیں پاتے۔ یعنی احسان کا بدلہ انہوں نے اس طرح سے لوٹایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں پر کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ نقصان دینے والا نہیں چھوڑا۔ یعنی بعض عورتیں مردوں کو برائی کی طرف دعوت دیتی ہیں، بعض اوقات لباس کے ذریعے، بعض اوقات انداز کے ذریعے۔ یہ ایک بہت بڑے فتنے کی بات ہوتی ہے جس کے لیے مرد کو غض بصر کے لیے کہا گیا ہے۔ غض بصر کیا چیز ہے؟ یعنی نظریں جھکا دینا۔ مردوں کا پردہ کیا ہے؟ نظریں جھکی رکھنا، کسی کی طرف نہ دیکھنا۔ پہلی نظر جو ہے معاف ہے لیکن دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ تو ہمارے تو یہاں عورتیں جب گزرتی ہیں تو مرد کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹک ٹکی لگا کے دیکھتے ہیں، ان کا فرض ہے دیکھنا۔ اور بلا شبہ یقیناً اس عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور یوسف ہی اس عورت کا ارادہ کر لیتا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی۔ ایسا ہی ہوا تاکہ ہم اسے بدی اور بے حیائی کو ہٹا دیں، یقین وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اور دونوں دروازوں کی طرف دوڑے اور اس نے یوسف کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی، اور دونوں نے دروازے کے پاس اس کے شوہر کو پایا۔ وہ بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے آپ کی گھر والی سے برائی کا ارادہ کیا؟ یعنی فوراً ہی پینترا بدل لیا، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ یہ دیکھیں کہ فوراً ہی پہلے اس اعلیٰ کار بنایا اس کو اپنی نفسانی خواہشات کے لیے، جب وہ پورا نہ ہو سکا تو فوراً پینترا بدل کے اس کے خلاف ہو گئی۔ تو یوسف نے کہا اسی نے میرے نفس کے بارے میں مجھے بہکایا۔ اور عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھاڑی گئی ہے تو عورت نے سچ کہا اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھاڑی گئی تو عورت نے جھوٹ کہا اور وہ سچوں میں سے ہے۔ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کی قمیض پیچھے سے پھاڑی گئی ہے تو اس نے کہا یقیناً تم عورتوں کے فریب میں سے ہے، بلا شبہ تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے۔ یعنی وہ اس کا جو میاں تھا وہ جان گیا۔ یوسف اس سے درگزر کرو، یعنی اب اس اپنی بیوی پہ تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے یوسف سے ہی کہا کہ اس سے درگزر کرو۔ اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو ہی بلا شبہ خطا کاروں میں سے ہے۔ اور شہر میں عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے بہکا رہی ہے۔ یقیناً یوسف کی محبت اس کے دل میں بس گئی، یقیناً ہم ضرور اس کو صریح گمراہی میں دیکھتی ہیں۔ یعنی اب پورے شہر میں بات پھیل گئی، اور آپ کو پتہ ہے اس طرح کی باتیں تو بہت جلدی پھیلتی ہیں، کوئی نہ بھی ہو تو اب بھی پھیل جاتی ہے۔ تو جب اس عورت نے اس کے فریب کے بارے میں سنا تو انہیں پیغام بھیجا، ان کے لیے تکیہ دار مجلس منعقد کی، ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی، اور یوسف نے کہا کہ ان کے سامنے نکلا۔ اور جب عورتوں نے اسے دیکھا تو اسے بڑا پایا اور وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور کہا اللہ کی پناہ، یہ انسان ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا یہی تو ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کیے ہوتی ہو، اور میں نے اسے اس کے نفس سے بہکایا تو وہ بچ نکلا۔ اور واقعی اگر اس نے نہ کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں تو ضرور وہ قید کیا جائے گا اور وہ ضرور ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے گناہوں اور نافرمانیوں کے مقابلے میں جیل اور مصیبت کو جو ہے اختیار کیا، یعنی جیل کو انہوں نے پسند کیا۔ کتنی بڑی بات تھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی ان کے دل کو دین پر جما دے اور اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اور اگرچہ ان کا ایمان پہاڑوں کے برابر تھا لیکن پھر بھی انہوں نے کیا دعا کی، کیونکہ اللہ کی توفیق سے ہی انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے، اور اس طرح کے فتنے سے کہ ہر عورت اس کی طرف مائل تھی۔ اس نے کہا اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جو وہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو نے ان کا فریب مجھ سے نہ ہٹایا تو میں ان کی جانب مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یعنی یہاں پہ دیکھا جائے تو یوسف علیہ السلام جو ہے وہ خود بھی اپنے نفس کے بارے میں پریشان ہے،
ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ میں ہو سکتا ہے کہ میں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں. ایک وقت آتا ہے انسان اس طرف مائل ہو سکتا ہے جو بار بار کوئی بات کہہ رہا ہو. چنانچہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول فرمائی. ان کا فریب اس سے دور کر دیا گیا. یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. تو کئی دلائل مل جانے کے باوجود بھی انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے، کیونکہ اب ایک نہیں ساری عورتیں جو ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی اور فتنہ اور زیادہ پھیل گیا تھا. پھر اس کے بعد کہ انہوں نے کئی نشانیاں دیکھ لی، یہی ظاہر ہوا کہ ایک عرصے تک وہ اسے لازماً قید کر دے. اس کے ساتھ قید خانے میں 2 غلام بھی داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں کچھ شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں جن سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بلا شبہ ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں. یوسف نے کہا تم دونوں کا کھانا جو تمہیں یہاں ملتا ہے تمہارے پاس وہ نہیں آئے گا مگر اس سے پہلے ہی میں اس کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا. یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. یقیناً میں نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا کفر کرنے والے ہیں. اس آیت سے چند نکات نکلتے ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ علم کی نسبت کس کی طرف کرنی چاہیے؟ اللہ کی طرف. یہ نہیں کہنا چاہیے یہ میں نے حاصل کیا علم، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے. اور دوسرا کہ واعظ و نصیحت میں دوسرے کو بور نہیں کرنا چاہیے، بہت ہی مختصر واعظ و نصیحت ہونی چاہیے اور پھر محدود مدت کے لیے ہونی چاہیے. اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کرنے کے لیے ہمارے لیے کچھ دن مقرر کر دیے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا لمبی نماز اور مختصر خطبہ اس کی سمجھداری کی علامت ہے. بس نماز لمبی کیا کرو، خطبہ مختصر کیا کرو. یہ پن ہل گئی ہے نیچے سے نا وہ کریں، نیچے سوچ ہلا ہوا ہے. اور میں نے اپنے آباء و اجداد یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی. ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اے میرے قید کے دونوں ساتھیوں، کیا جدا جدا رب بہتر ہے یا اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہی ہے نہایت زبردست ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کے سوا محض چند ناموں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی. حکم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نہیں. اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم دونوں میں سے جو پہلا ہے تو وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور جو دوسرا ہے سو وہ سولی دیا جائے گا، پس پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے. جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ ہو گیا. اور یوسف نے اس شخص سے کہا جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ ان دونوں میں سے رہا ہونے والا ہے، اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا. تو شیطان نے اسے اپنے آقا سے یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا، تو وہ کئی سال قید خانے میں رہا. یعنی بعض کہتے ہیں یوسف علیہ السلام 9 سال قید میں رہے، بعض کہتے ہیں 14 سال، یعنی یہ لمبی آزمائش تھی. اور بادشاہ نے کہا بلا شبہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں، دوسری 7 سگی ہیں. اے سردارو، مجھے تم میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو. انہوں نے کہا پریشان باتیں ہیں خوابوں کی، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل جاننے والے نہیں. اور ان 2 میں سے جس نے رہائی پائی تھی اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، اس نے کہا میں تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا، سو مجھے بھیج دو. یوسف اے نہایت سچے، ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 سبز بالیاں ہیں، دوسری 7 سوکھی ہیں، تاکہ میں اس کی طرف واپس جاؤں تاکہ وہ جان لیں. یعنی اب یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ پہلے یہ بتاؤ جو کام میں نے تمہیں کہا تھا وہ کیوں نہیں کیا. یعنی انہوں نے کیا کام کہا تھا اس کو کہ سفارش کرنا، اپنے آقا کو میرا ضرور بتانا. اس نے کہا تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، یعنی خواب کی تعبیر بتا دی. تو جو فصل تم کاٹو تو اسے بالیوں میں رہنے دو، مگر تھوڑا سا جو تم کھا جاؤ.
پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جو سب کچھ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کیا تھا، اس تھوڑی سی مقدار کے سوا جسے تم محفوظ رکھو گے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے، اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ جب انہوں نے خواب سنا دی تو بادشاہ نے پھر ان کو طلب کیا۔ پھر جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ، تو اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، یقیناً میرا رب ان کے فریب کا خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اتنے سال قید ہونے کے باوجود سب سے پہلے اپنے کردار پہ جو الزام لگا تھا اس کو صاف کرنا چاہتے تھے۔ بادشاہ نے کہا تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے بہکانے کی کوشش کی تھی؟ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، اس میں ہم نے کوئی بھی برائی نہیں دیکھی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب حق کھل گیا، میں نے ہی اسے بہکانے کی کوشش کی تھی اور بلا شبہ وہ یقیناً سچوں میں سے ہے۔ یعنی سب عورتوں کو طلب کر لیا گیا۔ یوسف نے کہا یہ اس لیے ہے کہ عزیز جان لے کہ یقیناً میں نے عدم موجودگی میں اسے خیانت نہیں کی، یعنی ابھی تک میں اسے کچھ ایسا معاملہ نہ کر سکی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب چلنے نہیں دیتا۔ یعنی پیغمبروں کے لیے یہ بات بڑی اہم ہوتی ہے کہ خیانت نہیں کرتے، کیونکہ انہیں لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کی بات کرنی ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صادق اور امین تھے، خیانت کار نہیں تھے، کیونکہ خیانت کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔